رویہ تمہارا انسانوں سے ڈیلنگ جو ہے یہ خوشبودار خوبصورت ہو جائے، پھر ایمان تم اللہ رسول کو مان رہے، جس اللہ رسول کے کہنے پر تم نماز پڑھ رہے ہو وہی اللہ رسول کہتے ہیں زبان سے یہ باتیں جائز ہیں اور یہ منع ہے، تمہارے کریکٹر میں یہ باتیں جائز ہیں اور یہ باتیں منع ہیں، اس کی پابندی کرو، پھر تم باقی اللہ رسول کو مان رہے ہو۔ صرف اکیلی نماز روزہ حج کے ساتھ تم بلند و بانگ دعوے نہ کرو میں بہت بڑا ایمان والا ہوں۔ ہاں اگر تمہارے زبان اور تمہارے آداب زندگی مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان اللہ غفور رحیم، وہ بخشنے والا رحیم ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ورنہ آپ نے جیسے کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک طویل حدیث آخر پر سنائی تھی تو وہ اختصار سے دوبارہ سنائی دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ بات ہماری کہاں پہنچی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آ کر حضور سے عرض کیا کرتے ہیں، اخبرنی ما یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار، جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا قد سألت عظیم، آپ نے بہت بڑا سوال کیا، وَلَكِنْ يَسَّرَ اللَّهُ اللہ وَلَكِنْ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ، لیکن اس کے لیے یہ آسان ہے جس کے لیے اللہ آسانی کر دے۔ تو کیا فرمایا؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَتَصُومُوا رَمَضَانَ وَتَحُجُّوا الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی توحید کو اپنا لے، شرک چھوڑ دے، فرض نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے کر، بیت اللہ کی استطاعت حج کر۔ پھر کیا فرمایا؟ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے بھلائیوں کے دروازے نہ بتاؤں؟ فرمایا صوم جنہ، نفلی روزہ رکھا کر، اس سے تمہارے گناہوں میں کے درمیان یہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاؤ ہے۔ صدقہ خیرات کیا کر زکوٰۃ سے زائد، تطفی الخطیہ کما یطفی الماء النار، یہ خطاؤں کے اس طرح مٹا دے گا جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف من اللیل، اور بندے کی رات کی گہرائیوں میں تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں اصل معاملہ سر نہ بتاؤں تمام معاملات کا، اور اس کا ستون پلر مضبوطی نہ بتاؤں، اور اس کی بلندی چوٹی کے بارے میں خبردار نہ کوں؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا ہاں ہاں۔ تو آپ نے فرمایا راس الامر الاسلام، تمام معاملات کا سر، پہچان، بنیاد اسلام ہے، یعنی صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ میں کلا اسلام نہیں، تمہارا کریکٹر بھی اسلام ہونا چاہیے، تمہارا بول چال بھی اسلام ہونا چاہیے۔ اینڈ پر یہ بات کہی گئی ہے، فرمایا وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، اور اس دین کی مضبوطی، جیسے کسی عمارت کو مضبوطی دینے کے لیے یہ ستون بناتے ہیں، پلر بناتے ہیں، یہ نماز ہے۔ اور وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ، اور اس کی کوہان بلندی رفعت الجہاد ہے، جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں محنت کرنا۔ پھر فرمایا لا اخبرک من بلاغ ذلک کلی، کیا میرے صحابی میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں، یہ جو سارے ٹرالے بھر بھر کر نیکیاں اکٹھی کی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرضی اور نفلی، جان مال بھی پیش کیا ہے، توحید اپنائی، شرک سے تائب ہوا، اس کے ذریعے نیکیاں کثیر اکٹھی کی، اب ان نیکیوں کو تحفظ
جیسے نا دوائی یا شربت کوئی چیز تیار کر کے اس کے اوپر اس کو محفوظ رکھنے کا کیمیکل یا ڈھکنا چڑھایا جاتا ہے، پھر ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ فرمایا تمہارا یہ ایمان نیکیاں محفوظ رہیں گی، ایکسپائری ڈیٹ سے بچی رہیں گی۔ کس بنیاد پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کف علیہ، کس کو سنبھال لے۔ صحابی نے عرض کیا انا لمؤاخذون بما